اسپاٹ ٹی وی کے معزز صارفین، السلام علیکم۔ دوستوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علاؤالدین خلجی منگولوں کو پسپا نہ کرتا تو ہندوستان کا کیا نقشہ ہوتا؟ منگولوں کے حملوں کو روکنا اور انہیں شکست دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے بے پناہ جرأت اور حوصلے کی ضرورت تھی، جس کا مظاہرہ علاؤالدین خلجی نے کیا۔ منگول بہت بڑی قوت تھے، وہ جہاں حملہ کرتے تھے انہیں روکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے روس، چین، پرشیا، عراق، شام اور یورپ تک اپنی دہشت کے نشان چھوڑے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد بھی منگولوں کے ستم کاریوں کا سلسلہ جاری رہا اور انہوں نے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا۔ وہ اس ملک کی بے پناہ دولت لوٹنا چاہتے تھے، لیکن علاؤالدین خلجی کی فوجوں نے 2 لاکھ منگول گھڑ سواروں کو ہندوستان سے پیچھے دھکیل دیا۔ خلجی ایک زبردست بادشاہ تھا اور اس کے دور حکومت میں منگولوں نے ہندوستان پر 6 بار حملہ کیا، لیکن ہر بار ناکامی ان کا مقدر بنی۔ اس کی وجہ علاؤالدین خلجی کی بہترین جنگی حکمت عملی، قابلیت، معاملہ فہمی اور شجاعت تھی۔ ایک ہندو مورخ نے اس کے بارے میں لکھا کہ اپنی تمام تر خامیوں اور جابرانہ اقدامات کے باوجود خلجی نے ہندوستان کو منگولوں سے بچایا، وگرنہ ہندوستان نیست و نابود ہو چکا ہوتا۔ اس کے لیے ہندوستان کو خلجی کا ممنون ہونا چاہیے۔ اگر منگول ہندوستان پر قابض ہو جاتے تو لوگ خلجی کا جابرانہ دور بھول جاتے۔ منگولوں نے پرشیا، بغداد، روس اور دیگر ملکوں میں سب سے پہلے وہاں کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کیا۔ اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ علاؤالدین خلجی نے اپنی سلطنت کو وسیع کیا، اور یہ سلطنت اس نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کے بعد حاصل کی تھی۔ علاؤالدین نے اپنے بھائی الغ خان اور جنرل ظفر خان کو منگولوں کی سرکوبی کی ذمہ داری سونپ دی۔ خلجی کی فوجوں نے منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ 20,000 منگولوں کو قیدی بنا لیا گیا، جنہیں بعد میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ علاؤالدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان پر پہلا حملہ 1257-58 میں ہوا۔ خلجی نے حملے سے تھوڑا عرصہ قبل ہی تخت سنبھالا تھا۔ 1 لاکھ منگولوں کی فوج پنجاب میں داخل ہوئی اور لاہور کے قریب علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ خلجی نے الغ خان اور جعفر خان کی قیادت میں فوج بھیجی، جس نے جھالندر کے قریب منگولوں کو شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں 20,000 منگول مارے گئے۔ منگولوں نے 1299 عیسوی میں پھر حملہ کیا۔ اس بار ان کی قیادت داوا خان کا بھائی سالدی کر رہا تھا۔ انہوں نے سیون پر قبضہ کر لیا۔ علاؤالدین نے منگولوں کو سبق سکھانے کے لیے اپنے جنرل ظفر خان کو بھیجا، جس نے سیون کو آزاد کرایا اور منگولوں کی بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ ان میں سالدی اور اس کا بھائی بھی شامل تھے۔ 1299 کے آخر میں داوا خان نے 2 لاکھ گھڑ سواروں کی فوج بھیجی۔ اس دفعہ قیادت اس کا بیٹا مطلق خان کر رہا تھا، تاکہ سالدی کی موت اور اپنی توہین کا بدلہ لے سکے۔ اس بار منگولوں کا مقصد لوٹ مار نہیں، فتح تھی۔ انہوں نے راستے میں لڑائی سے گریز کیا تاکہ دہلی کے قریب پہنچ جائیں۔ منگولوں نے زبردست لڑائی کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ خلجی کے مشیر اور دوست علاؤ الملک نے اسے مشورہ دیا کہ وہ انتظار کرے اور کھلی لڑائی لڑنے کا خطرہ مول نہ لے، لیکن خلجی نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور پھر دہلی کے قریب قلعے کے میدان پر لڑائی ہوئی۔ ظفر خان کی شجاعت کی بدولت خلجی نے یہ لڑائی جیت لی۔ ظفر خان نے 18 کوس تک بھاگتے ہوئے منگولوں کا پیچھا کیا، لیکن واپسی پر منگولوں نے اس پر چھپ کر حملہ کر دیا اور یوں ظفر خان شہید ہو گیا۔ لیکن منگولوں کو علاؤالدین خلجی کی فوجی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے پسپا ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ دہلی سے 30 کوس تک پیچھے ہٹ گئے اور پھر واپس چلے گئے۔ منگولوں نے چوتھا حملہ اس وقت کیا جب علاؤالدین خلجی کو چتور سے واپسی کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا۔ یہ 1303 کا واقعہ ہے۔ اس دفعہ منگولوں کے گھڑ سواروں کی تعداد 1,20,000 تھی
اور ان کی قیادت ترغی کر رہا تھا۔ انہوں نے اتنی تیزی سے دہلی کی طرف پیش قدمی کی کہ صوبائی گورنروں کو وقت ہی نہ ملا کہ وہ دہلی پہنچ کر سلطان کی مدد کر سکے۔ اس کے علاوہ علاؤالدین کی فوج کا بڑا حصہ تلنگانہ کی مہم کے لیے روانہ ہو چکا تھا اور دہلی میں بہت کم فوج رہ گئی تھی، لہٰذا اس بار خلجی نے دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ منگولوں نے دہلی کے ارد گرد کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی اور سری قلعے کا 2 ماہ تک محاصرہ کیے رکھا، جہاں خلجی نے پناہ لے رکھی تھی، لیکن منگول قلعہ فتح کرنے میں ناکام رہے اور واپس چلے گئے۔ ترغی کے حملے نے خلجی کی آنکھیں کھول دیں۔ اسے احساس ہوا کہ سرحدوں کا دفاع کس قدر ضروری ہے۔ انہوں نے سری کو دارالحکومت بنا لیا اور حفاظتی قلعوں کو مزید مضبوط بنایا۔ وہاں مزید قلعے تعمیر کیے اور وہاں فوجوں کو موجود رہنے کا حکم جاری کیا۔ شمال مغرب کے لیے الگ اور مستقل فوج رکھنے کا فیصلہ کیا۔ الگ گورنر کی تعیناتی کی اور فوج کی تعداد بھی بڑھا دی۔ منگولوں کی بربریت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دنیا فتح کرنے کا خواب وہ اب بھی دیکھ رہے تھے اور ہندوستان کی بے پناہ دولت پر قبضے کی خواہش پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ حالانکہ لاکھوں منگول علاؤالدین خلجی کے ساتھ جنگوں میں مارے جا چکے تھے۔ 1306 عیسوی میں منگولوں کی فوج کی قیادت کوبک کر رہا تھا۔ یہ فوج دریائے راوی کے کناروں تک پہنچی۔ اس کا دوسرا حصہ ناگور پہنچا۔ منگولوں کو اس بار بھی ذلت آمیز شکست ہوئی۔ اس دفعہ 50,000 منگول قید کر لیے گئے۔ انہیں دہلی بیچ دیا گیا۔ مرد قیدیوں کو ہاتھیوں کے پیروں تلے کچل دیا گیا۔ بدایوں گیٹ پر ان کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا۔ منگول قیدی عورتوں اور بچوں کو غلاموں کے طور پر بیچ دیا گیا۔ منگولوں نے سب سے زیادہ خطرناک حملے علاؤالدین خلجی کے دور میں کیے اور اس نے ان تمام حملوں کو ناکام بنایا۔ اگرچہ غیاث الدین تغلق کے دور میں بھی منگولوں نے حملے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک کمزور کوشش تھی۔ سلطان محمد تغلق کے دور میں بھی ایک بار حملہ کیا۔ 14ویں صدی کے وسط میں ہندوستان منگولوں کے خطرے سے مکمل آزاد ہو گیا۔ اگر علاؤالدین خلجی منگولوں کو روکنے میں ناکام ہو جاتا تو پھر ہندوستان کا کیا ہوتا؟ یقینی طور پر منگولوں نے بربریت کا بازار گرم کرنا تھا۔ ہندوستان کو تباہ و برباد ہو جاتا۔ بعض مورخین کی رائے میں یہ ممکن تھا کہ ہندوؤں کا نام و نشان ہی مٹ جاتا، کیونکہ اس وقت ہندو صرف ہندوستان تک ہی محدود تھے، جبکہ مسلمان اسپین اور انڈونیشیا تک پھیل چکے تھے۔ ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ علاؤالدین خلجی ہندوستان کا کتنا بڑا محسن تھا، ایک ایسا نجات دہندہ جس کی ہندوستان والے اتنی پذیرائی نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ انہوں نے فلموں میں مسلمانوں کو ہمیشہ برا دکھایا ہے اور پدماوتی والا قصہ بھی جھوٹ ہے۔ خلجی نے اپنی بہادری، استقامت اور حوصلے کی وہ مثالیں قائم کیں جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔